جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے 4 سٹیپس ہیں جو کوئی بھی نیا اسٹوڈنٹ جب ہمارے گروپ کو جوائن کرتا ہے آرم PSX یعنی علی اکبر ریئل مینٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج۔ بہت سے لوگ تو مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آرم سے کیا مراد ہے، تو آرم ہم نے شارٹ رکھا ہے علی اکبر ریئل مینٹور جو ہمارے چینل کا نام ہے، اور PSX سے مراد یہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ ہم آرم کو آپ لوگوں کا ایک ایسا برانڈ بنانا چاہتے ہیں جو آل اوور دی پاکستان لوگوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے، اور اسپیشلی بزنس اور انویسٹمنٹ کی تعلیم، اور وہ بھی کم سے کم پیسوں کے ساتھ، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل، کہ آپ کو اس طرح سے پریکٹیکل کروانا کہ وہ آپ اس سے پیسہ کمانا شروع ہو جائیں، تاکہ آپ دیکھیں پاکستان میں 60% جو نوجوان ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، تعلیم ہے لیکن نوکریاں نہیں ہیں۔ تو اتنی زیادہ آبادی کو نوکریاں تو ہم دے نہیں سکتے، اس لیے ہم نے سوچا کہ جو ہمارا نالج اور ایکسپیرینس ہے وہ لوگوں کو دیا جائے، اور اس سے لوگوں کو بزنس اور انویسٹمنٹ کرنے کی طرف لے کر آیا جائے۔ اور انویسٹمنٹ یہ نہیں کہ لاکھوں کی، مثلا 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ، آپ صرف 5,000 روپیہ، صرف 5,000 روپیہ سے آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے، مجھے نہیں دیں گے، آپ اپنا اسٹاک ایکسچینج کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے۔ یہ منیمم ڈپازٹ ریکوائرمنٹ ہے اسٹاک ایکسچینج بروکر کی۔ تو جس طرح آپ کے بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کا اسٹاک ایکسچینج کے اندر اپنا ذاتی اکاؤنٹ ہوگا، جہاں پر آپ کے بائیو میٹرک کی تصدیق ہوگی، اور اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپریشنل ہوگا۔ جیسے آپ کے نام آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے، اسی طرح سے شیئر جو آپ خریدیں گے وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہوں گے، اور اللہ نہ کرے کل کو کسی بھی بندے کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو اس کے شیئر ہیں اس کے وارثوں کو ٹرانسفر ہو جائیں گے، جیسے پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو 5,000 سے آپ کوئی پلاٹ تو نہیں خرید سکتے، لیکن 5,000 سے آپ شیئر خرید سکتے ہیں۔ منیمم ڈپازٹ سے شروع کریں، اور اس کے بعد ہر مہینے آپ کی مرضی ہے، چاہے 500 کے شیئر خریدیں، چاہے 10,000 کے خریدیں، چاہے 20,000 کے خریدیں، کوئی پابندی نہیں ہے، خریداری آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے پورا پروسیس سمجھیں، اسٹاک مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے، کمپنیز کے شیئر اچھے ہیں یا برے ہیں، کن کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، سال کے کون سے مہینوں میں کون سی کمپنیز اچھی پرفارمنس دیتی ہیں اور کون سی بری دیتی ہیں، کن کمپنی کے شیئر ہمیں سستے ملتے ہیں، کب ملتے ہیں، اور ہمیں کتنے خریدنے چاہیے۔ دیکھیں بروکرز جو ہوتے ہیں، بروکر کو ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، ان کے پاس کوالیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے پراپرٹی ڈیلر کبھی بھی سچ آپ کو نہیں بتاتا، وہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنسی ہوتی ہے، یہ جو ریئل اسٹیٹ سکیم ہوتی ہے، جو آنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو پراپرٹی ڈیلر ہمیشہ آپ کو لٹوانے میں کیا کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، آپ کو لوٹنے میں مالکوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بروکر جو ہوتا ہے، بروکر کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مفاد کیونکہ کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کمپنی جو ہوتی ہے وہ اربوں روپے کی ہوتی ہے، اس لیے بروکر آپ کو کبھی بھی سیدھی اور صحیح ایڈوائس نہیں دے گا، اور آپ کو تعلیم تو بالکل بھی نہیں دے گا۔ کسی بروکر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو 3 4 یا 5 مہینے یا 6 مہینے لگاتار لیکچر دے، ٹریننگ دے، نالج شیئر کرے۔ وہ استاد تو نہیں ہے، وہ ٹرینر تو نہیں ہے، وہ تو ایک بزنس مین ہے۔ اس لیے جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا سا ایماندار بروکر بتا دیں، تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں اتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بھائی بروکر کے کہنے پر تو آپ نے شیئر لینے ہی نہیں ہے، پراپرٹی ڈیلر کے کہنے پر آپ نے پلاٹ نہیں لینا، بروکر کے کہنے پر آپ نے کبھی شیئر نہیں لینے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ ابھی تک ہمارے گروپس میں ایسے بہت سے لوگ آ چکے ہیں، 13 لاکھ روپے جن کا لاس میں جا رہا ہے بروکر کے مشورے پہ، جنہوں نے شیئر لیے، کیونکہ انہیں خود مارکیٹ کا پتہ نہیں تھا، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کن کمپنیز کے شیئر لینے اور کن کے نہیں لینے۔ اس لیے اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بات آپ نے آج سے مجھ سے نہیں پوچھنی کہ مجھے کوئی اچھا بروکر بتا دیں،
بروکر کا کام ہے سروس دینا. ہم جو کہیں گے بروکر وہی کرے گا. ہمیں کہنا ہے کہ اس کمپنی کے مجھے اتنے شیئر لینے ہیں. بروکر کو گورنمنٹ نے لائسنس دیا ہوا ہے, وہ مجبور ہے, جیسے بینک مجبور ہوتا ہے ہمیں سروس دینے کے لیے. اگر کوئی بینک ہمیں اچھی سروس نہیں دیتا تو ہم اسٹیٹ بینک کو اس بینک کی شکایت کر سکتے ہیں. بینک کی مانیٹرنگ ایجنسی ہوتی ہے, وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کمپلین کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی بروکر ہمیں اچھی سروس نہیں دیتا تو ہم اسٹاک ایکسچینج کو بروکر کی کمپلین کر سکتے ہیں. تو لہٰذا بروکر کو تو آپ چھوڑ دیں, آپ نے سیکھنی ہے انویسٹمنٹ اور ہم نے سکھانی ہے آپ کو انویسٹمنٹ. یہ بات یہاں پہ کلیئر ہوگی. اب چلتے ہیں نیکسٹ. سب سے پہلا کام, جن لوگوں کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے. یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ میزان بینک اور بینک اسلامی, ان دو بینکوں کے علاوہ آپ جس مرضی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیں, کیونکہ میزان بینک اور بینک اسلامی یہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں کہ آپ صرف اسلامک کچھ کمپنیز ہیں انہی میں جو انہی کے شیئر خرید سکتے ہیں, باقیوں کے نہیں خرید سکتے. حالانکہ جو ہے علماء کرام جو ہے بہت سے وہ ملٹیپل ٹائم یہ فتوے دے چکے ہیں کہ آپ ڈے ٹریڈنگ اگر کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. ہم نے تو انویسٹمنٹ کرنی ہے اور ہم ایک چلتے ہوئے بزنس میں حصہ دار بن رہے ہیں اور ہم کمپنی کے نفع اور نقصان کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں. ہم جو سیکھتے ہیں وہ یہی کہ ہم نے کوشش یہ کرنا ہوتی ہے کہ ایسی کمپنی کے شیئر خریدیں جس کا بزنس بہت اچھا ہے اور اس میں منافع اس کے چانسز زیادہ ہیں اور نقصان کے چانسز کم ہیں, اور یہ ہم سیکھ کر سمجھ کر اسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے آپ نے میزان بینک اور بینک اسلامی کے علاوہ باقی جس مرضی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں, نمبر 1. نمبر 2, اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کا بینک کے اندر اکاؤنٹ کھل گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے بروکر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے. اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں ڈیفرنٹ ویڈیوز میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ BIPL سیکیورٹیز جو ہے, BIPL سیکیورٹیز, یہ صرف 5,000 روپے آپ سے ڈپازٹ مانگتے ہیں اور وہ بھی 5,000 سے آپ بعد میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. وہ ڈپازٹ ریکوائرمنٹ ہے. جبکہ SCS جو سیکیورٹیز ہیں یہ 1 لاکھ تک, 50,000, 1 لاکھ تک ڈپازٹ ریکوائرمنٹ مانگتے ہیں, یہ اسٹینڈرڈ کیپٹل. اسی طرح سے عسکری سیکیورٹیز ہیں اور اسی طرح سے AKD سیکیورٹیز ہیں. تو BIPL, اسٹینڈرڈ کیپٹل, عسکری اور اسی طرح سے AKD, ان 4 کو اس لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ بیٹر ہیں دوسروں کی نسبت. ان کا آن لائن سسٹم اچھا ہے اور یہ ایک کافی عرصے سے 20-30 سالوں سے 40 سالوں سے کام کر رہے ہیں. مارکیٹ اچھی ریپوٹیشن ہے ان کی. اوورآل بروکر کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس کمپنی کے شیئر ہم نے خریدنے ہیں تو ہم ڈائریکٹ نہیں خرید سکتے, بروکر کے ذریعے خرید سکتے ہیں. بروکر نے اس کو خریدنے میں ہمیں سروس دینا ہوتی ہے اور اپنا ایک معمولی سا کمیشن لینا ہے جو پیسوں میں ہوتا ہے, 10 پیسے, 15 پیسے, 5 پیسے, اس طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بروکر کا یہاں پہ کام ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ شیئر اچھا ہے یا برا ہے اس کی تعلیم بروکر نہیں دیتا, اس کی تعلیم ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور پاکستان میں پہلی دفعہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹمنٹ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم کیسے کرنی چاہیے, ٹیکنیکل انالیسس کیا ہوتے ہیں, فنڈامنٹل انالیسس کیا ہوتے ہیں, سیزنل انالیسس کیا ہوتے ہیں, سینٹیمنٹل انالیسس کیا ہوتے ہیں, فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے, ایکویٹی وغیرہ کو کیسے اسٹڈی کیا جاتا ہے, کیش فلو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے, EPS کیا ہوتی ہے, یعنی ہر چیز کو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پھر آپ کو لسٹ بنا کر دیں گے, 550 میں سے کمپنی فلٹر کر کے دیں گے, 40 یا 50, اور ان کمپنیز میں ہم آپ کو اسٹریٹجی بتائیں گے کس اسٹریٹجی کے ساتھ بائنگ کرنی ہے اور کس اسٹریٹجی اور پلان کے ساتھ سیلنگ کرنا ہے. اگر آپ اوورسیز ہیں, باہر کسی ملک میں رہتے ہیں, تو آپ کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ نے کھلوانا ہوتا ہے. تو آپ بینک الفلاح یا فیصل بینک ہے, حبیب بینک ہے, اس کے بعد MCB بینک ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے یا الائیڈ بینک ہے, ان میں آپ یا UBL میں آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. میں ان میں سب سے جو بہترین سمجھتا ہوں بینک الفلاح کو سمجھتا ہوں, ان کے آن لائن سروس بہت اچھی ہے. باقی آپ کی مرضی, آپ جس میں چاہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائیں. جن لوگوں کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے وہ جب اپنے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک آپشن ہے اسٹاک ایکسچینج انویسٹمنٹ. تو اسٹاک ایکسچینج انویسٹمنٹ میں جائیں گے اور وہاں پر جا کر وہ بروکر چوز کر سکتے ہیں
جو میں نے بتائے ہیں BIPL یا SCS یا AKD یا عسکری سیکیورٹیز، وہاں سے آپ چوز کریں گے۔ بینک جو ہے آپ کے ڈاکومنٹ پھر بروکر کو فارورڈ کرے گا، اور پھر آپ نے بروکر سے رابطہ کرنا ہے آن لائن آپ نے بروکر سے رابطہ کر کے آپ نے ریفرنس دینا ہے کہ میں اس بینک کے ذریعے آپ سے اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں۔ پھر بروکر آپ کی فائل کو پروسیس کرے گا، آپ کا اکاؤنٹ بنائے گا آن لائن، اور اس کے بعد آپ کو لاگ ان اور پاسورڈ دے گا، اور اب پھر اس کے بعد ڈپازٹ آپ کے بینک سے بروکر کے اکاؤنٹ میں جائے گا اور آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر اسٹاک ایکسچینج کی آپشن میں جا کر بروکر سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد پھر بروکر سے بھی رابطہ کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی۔ اس کے بعد تیسرا جو سٹیپ ہے، آپ نے انیشل ڈپازٹ کروانا ہوتا ہے۔ مثلا جیسے میں نے بتایا کہ جب آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے، بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ ہے، اس کے بعد پھر آپ نے $5,000 روپیز کی بات کر رہا ہوں، صرف $5,000، BIPL 5,000 کہتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 2-3 سال پہلے یہی جو ڈپازٹ ریکوائرمنٹ تھی 2 لاکھ سے 4 لاکھ روپے تک ہوتی تھی، لیکن اب یہ منیمم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگوں کو یہ اپرچونٹی حاصل ہے کہ اب وہ شیئر کی قیمت کیا ہوتی ہے، $5، $10، $2، $3، $100 کا بھی ہوتا ہے، 200 کا بھی ہوتا ہے، 500 کا بھی ہوتا ہے، لیکن 2-3 روپے سے شروع کر کے 500 تک جاتا ہے۔ اور ہر مہینے آپ چاہے 10 شیئر خرید لیں، چاہے 100 خرید لیں، چاہے 50 خرید لیں، آپ کی مرضی ہے نا۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ لازمی ہے کہ ہر مہینے 5,000 کے خریدنے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہیں، سپوز کریں آپ کی جیب میں 500 ہیں تو آپ 500 کے شیئر خرید لیں۔ آپ کی جیب میں 10,000 ہے، ایکسٹرا ہے، تو آپ 10,000 کے شیئر خرید لیں۔ شیئر جس دن آپ خریدیں گے اسی دن سے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ انہیں 2 سال، 5 سال یا 8 سال رکھتے ہیں تو جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ پلاٹ کی قیمت بڑھتی ہے، اسی طرح شیئرز کی بھی قیمت بڑھتی ہے۔ تو 1 سال میں اگر 100% بھی دیں تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے ڈبل ہو جاتی ہے۔ نارملی ہم نے کیلکولیشن کی، اگر آپ سوچ سمجھ کر انویسٹ کریں، کم سے کم 100% سالانہ کمائیں، کم سے کم اسٹاک مارکیٹ میں 100 سے لے کر 1,000% تک سالانہ کمایا جا سکتا ہے۔ یہ سبز باغ نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اگر آپ 100% بھی سالانہ کمائیں تو 8 سال میں 1 لاکھ روپیہ، 8 سال میں 1,28,00,000 روپیہ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ جاب کر کے یا کوئی بھی بزنس کر کے اتنی جلدی اتنا زیادہ پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے۔ 1 لاکھ 1,28,00,000 میں بدل جاتا ہے صرف 8 سال میں، اگر 100%۔ تو آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں صرف 5,000 سے، اور ہر مہینے آپ کچھ نہ کچھ اس میں انویسٹمنٹ کرتے جائیں۔ 2-3 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھی جو اہم بات ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل گیا، آپ کا بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ کھل گیا، آپ نے انیشل ڈپازٹ کروا کے اپنا لاگ ان اور پاسورڈ لے لیا، آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل آپ کو مل گیا، یہاں تک بات ہوگی۔ اس کے بعد آپ جو ہماری پلے لسٹ کے اندر ویڈیوز ہیں، 150 کے قریب 120-130 ویڈیوز اب تک آ چکی ہیں، جس میں ہم نے جنرل ٹاپکس بھی ڈسکس کیے ہیں اور لیسنز بھی ہیں، تو آپ سب کو دیکھیں تاکہ آپ کو ایک جنرل آئیڈیا ہو اس کا اور آپ سمجھیں۔ آپ روزانہ 2-3-4 ویڈیوز اس کی دیکھیں، یعنی آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے روزانہ ویڈیوز دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہم آپ کے ساتھ PDF لیکچر شیئر کرتے ہیں، لیسن شیئر کرتے ہیں، انگلش میں بھی ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں، تو آپ ان کو پڑھیں اور اس کے ساتھ پھر ہم سے سوال کریں۔ گروپس میں ہم سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، اور پھر آپ کو سیکٹر ٹو سیکٹر انالیسس کرنا، کمپنی کے انالیسس کرنا، اور آپ کو ہر چیز سکھاتے ہیں۔ پھر آپ کے ساتھ اسٹریٹجیز بھی شیئر ہوں گی، پلانز بھی شیئر ہوں گے، اور آپ کے ساتھ مل کے پہلی دفعہ بائنگ آپ کو کروائی جائے گی، شیئر خریداری کی جائے گی، اور انشاءاللہ جب تک آپ کو منافع نہیں آئے گا آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہر سٹیپ A to Z سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ 4 سٹیپ نئے اسٹوڈنٹس کے لیے: پہلا، بینک اکاؤنٹ کھلوائیں۔ دوسرا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے، بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ تیسرا سٹیپ اس میں ڈپازٹ کروانا ہے۔ چوتھا، آپ نے ہمارے لیکچرز کو سننا ہے، دیکھنا ہے، ویڈیوز کو بھی اور پڑھنا ہے، اور گروپ میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ جو بھی بندہ گروپ میں آئے گا وہ گروپ کو ایک آن لائن کلاس سمجھے۔ گروپ کے رولز میں ہے، نہ آپ کوئی لنک شیئر کر سکتے ہیں، نہ پکچر شیئر کر سکتے ہیں، نہ ویڈیو شیئر کریں گے۔ گروپ کے رولز کو فالو کریں۔
رسپیکٹ کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، اور ہم مل کر ایک اچھی ٹیم بن کر اکٹھے گرو کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.